أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm going to وعلیکم mute it now. چلو وعلیکم السلام ہو گیا. اب آپ لوگ میوٹ کر سکتے ہیں. ویٹنگ فار وعلیکم السلام بیکاز سلام کرنا تو سننا ہے, وعلیکم السلام کرنا آپ لوگوں نے جیسے پڑھا اٹ بیکمز اے فرد. سو یو somebody has to, one person at least has to reply. تو الحمدللہ, like I said, brother Samir helped me in reviving the IIOC Zoom account. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اب کلاس کے لیے وہی ٹائم ہو جائے گا جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے. سو وی ہیو مور ٹائم انسٹیڈ آف بھاگ رہے ہیں اور جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ ٹائم پہ. اس کے علاوہ انشاءاللہ we will have some time for question answer کے سیشن کے لیے انشاءاللہ. تو الحمدللہ پچھلے سیشن میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا up to آیا نمبر 69 of سورہ الانعام. آج انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کریں گے سورہ الانعام کی آیا نمبر 70. It's a long آیا, let me read it here. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ مَّا بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. یہ شراب کا لفظ نہیں ہے, پینے کا لفظ ہے. اچھا, پہلے سے شراب سن کے سب کہیں گے وہاں سب کو وہاں شراب تو ملے گی وہاں پر, لیکن اس وقت جو مطلب یہ شراب من حمیم یعنی کہ بوائلنگ واٹر ملے گا. چلیں اس کو جمپ کرنے کے بدلے لیٹ می گو ون بائی ون. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ. زر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زر ایک تو زر ہوتا ہے نا جو زے سے ہوتا ہے, وہ تو سونا ہوتا ہے. یہ ز ہے, زال سے ذَرِ الَّذِينَ. اس کے روٹ لیٹرز کے ہیں زال را الف, زال را الف. اور یہ اللہ تعالیٰ زر یعنی اللہ تعالیٰ فعل الامر, اللہ اس کمانڈنگ, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو اس کے آپ دیکھ بھی لیں کہ یہ وَذَرَ جو ہے اس کا کیا ہے, وَذَرَ یَذَرُ وَذْرٌ یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا, to leave something alone. تو وَذَر کا مطلب ہے and leave alone. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس کے ساتھ تمام مسلمانوں کو, and leave alone. وَذَرِ کس کو چھوڑنا ہے؟ الَّذِينَ, those who کیا کرتے ہیں؟ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ, اتَّخَذُوا جو پکڑتے ہیں, جو لیتے ہیں, those who take دینہم their religion, those who take their religion. again اتخذا کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ خا زال. اتخذا یتخذو اتخاذن, اتخذا یتخذو اتخاذن. فارم کون سا ہے؟ فارم 8 ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ and leave those people who take their religion لعبا ولہوا. لعب کا کیا مطلب ہے؟ پلے. پلے مطلب کھیلنا, لعب. اور لہوا کا مطلب ہے امیوزمنٹ. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اس سے پہلی جو آیات تھی اس میں بھی ہم نے یہ کچھ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جب ایسے لوگ بیٹھ رہے ہو تو آپ ادھر سے اٹھ جائیں. ہم نے پچھلی دفعہ ہی شاید پڑھا تھا کہ یو جسٹ لیو دیٹ پلیس. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ انگلش میں ہم نے کہہ دیا کہ اینڈ لیو alone those who take their religion as play and as amusement, as an amusement. اردو میں آپ کہیں گے اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا, جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. غرہ یا غر غرن یا غرورن, جیسے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیلیوڈ ہونا, ڈیسیو ہونا. یعنی غرر کا مطلب ہے عربک میں ٹو ڈیسیو. تو غرتہم غین غر یا غر غرن یا غرورن مصدر ہے. وغرتہم and has deluded and has deceived them الحیات الدنیا, the life of the world. اس دنیا کی جو زندگی ہے اس نے ان کو ڈیسیو کر کے رکھا ہوا ہے, جو لوگ اپنے دین کو پلے یا امیوزمنٹ لیتے ہیں. اردو میں آپ کہیں گے اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے. ٹھیک ہے, ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور اس کی وجہ سے یہ دنیا میں مگن ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو, پہلے کہہ دیا leave them alone. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ, but remind with it. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ to remind. زال کاف را, ذکر یذکر تذکیر, فارم 2 ہے. ذکر یذکر تذکیر یعنی کہ آپ ان کو ریمائنڈ کرو, اس کا ذکر کرو. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ذکر کریں, ان کو ریمائنڈ کریں, بھی یعنی اس کے ساتھ, with it
ان तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, अन यानी लेस्ट, यानी ऐसा ना हो के अन तुबसला किससे निकला है, बा सीन लाम अबसला युबसिलु इबसालन, फॉर्म कौन सा है, 4 है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको याद दिलाओ, ऐसा ना हो कि वो तुबसला यानी वो डिस्ट्रॉय कर लें, नफ्सुन एक सोल को, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लें, बिमा कसबत, फॉर व्हाट इट अर्नड, वो सोल, वो नफ्स जिसने कुछ चीज अर्न की है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर दें, अर्न यानी अच्छे डीड्स को उन्होंने किए उसको भी वो जाया कर दें। और ये कसबत जो है, अगेन ये रूट लेटर्स हैं, काफ सीन बा, उसका मतलब है कमाना, जो उन्होंने कमाया, जो हम खुद कमाते हैं, अपने अमाल हम खुद कमाते हैं, कसबा यकसिबु कसबन। तो उर्दू में आप कहेंगे और आप तज़कीर कर दीजिए या जिक्र कर दीजिए इसके जरिए, किसके जरिए, कुरान के जरिए से, कि उर्दू में लिखा होता है मुबादा, अब मुबादा लफ्ज हम कहाँ यूज करते हैं, कि ऐसा ना हो, उर्दू में सिंपल उर्दू में, कि ऐसा ना हो कि कोई जान, कोई रूह जो है वो हलाकत में डाल दी जाए अपने करतूतों के सबब, अपने करतूत की वजह से, अपने अमाल की वजह से, जो कुछ उसने कमाया है। तो लफ्ज यहाँ पर करतूत लिखा है, आपको पता है उर्दू ट्रांसलेशन में जरा ज्यादा ही ड्रामेटिक होता है, अपने करतूतों की वजह से जो उन्होंने कमाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से उनके ऊपर कोई वबाल आ जाए और वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके बैठ जाएं। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वली वला शफी, ये तो सब आप कई दफा पढ़ चुके, लैसा नॉट इज, लहा फॉर इट यानी उस सोल के लिए, मिन दूनिल्लाहि बिसाइड्स अल्लाह, अदर देन अल्लाह, वली यानी एनी प्रोटेक्टर, वला शफी एंड एनी इंटरसेसर। बहुत क्लियर है, उनके लिए कोई भी अल्लाह, फिर नहीं होगा उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई भी वली, कोई भी मददगार, कोई भी कारसाज, और ना कोई सफारिशी, ना कोई इंटरसेसर। व इन तादिल कुल कुल अदलिन ला युखज मिनहा, एंड इवन, व इन यहाँ पर स्पेशली एंड है, एंड इवन इफ, वह तो है एंड, इन का मतलब है इफ, एंड इवन इफ तादिल का मतलब है अदला यादिलु अदलुन, यानी आइन दाल लाम, जिस तरह हम अदल कहते हैं, लेकिन अदल का मतलब यहाँ पर अदल इंसाफ नहीं, इसका मतलब ये टू ऑफर, इन तादिल इवन इफ इट ऑफर्स कुल अदलिन एवरी रैंसम, क्या चीज ऑफर करते हैं, रैंसम, आप किसी को कुछ भी दे दे, कोई भी फिदिया दे दे कि भाई जान छुड़ा दो मेरी, मुझे ये सजा ना दो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ला युखज मिनहा, इट विल नॉट बी टेकन, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम इट, किससे, उस सोल से। अखज़ आपको पता है, इट विल नॉट बी टेकन, अखज़ा याखुज़ु अखज़न, यानी उनसे नहीं लिया जाएगा, कितना भी वो रैंसम दे, कितना भी फिदिया देंगे, नहीं लिया जाएगा। उर्दू में कहते हैं और अगर वो फिदिया देना चाहे, कुल का कुल यानी सारा का सारा फिदिया, तो भी उससे कबूल नहीं किया जाएगा। अब अल्लाह ताला उसको कह रहे हैं, क्या है वो लोग, उलाइका, दोज आर अल्लजीना, दोज हु यानी द वंस हु उबसिलु, दे विल बी डिस्ट्रॉयड बिमा कसबू, फॉर व्हाट दे अर्नड। अगेन वो अबसला युबसिलु यानी डिस्ट्रॉय होना, यहाँ पर कौन सा फॉर्म 4 है। तो यही लोग हैं जो कि हलाकत में डाले गए हैं इस वजह से जो उन्होंने कमाया। इट्स इज बीइंग रिपीटेड, जो वो कमा रहे हैं, जो खेल तमाशा अपने दीन को समझ रहे हैं, उनको, उनके पास कोई भी फिदिया देंगे वो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। फिर अल्लाह ताला सजा बता रहे हैं, जो मैं कहती शराब के, लहुम शराबुन, फॉर देम देर विल बी अ ड्रिंक, शराब का मतलब ड्रिंक, शरीबा पीना को कहते हैं, तो वो ड्रिंक पीने वाली चीज होगी, मिन हमीम क्या चीज है, ऑफ बॉइलिंग वाटर, हमीम यानी बॉइलिंग वाटर, व अजाबुन अलीम, एंड अ पनिशमेंट, अलीम यानी दर्द देने वाला, दुख देने वाला, पेनफुल। सो फॉर देम देर विल बी अ ड्रिंक ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड अ पनिशमेंट विच इज पेनफुल, बिमा कानु यकफुरून, बिकॉज they used to disbelieve, because of what they disbelieved, या because they used to disbelieve। ठीक है, इनके लिए, अब उर्दू में, इनके लिए खौलता हुआ पानी होगा पीने के लिए, और दर्दनाक अजाब होगा, दुख देने वाला अजाब होगा, किस वजह से, बीमा, इस वजह से कि वो कुफर किया करते थे। इसकी तफसीर में जाके देखते हैं कि अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं, अल्लाह ताला क्यों प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बिलीवर्स को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ दो जो अपने दिल को खेल तमाशा बना के रखते हैं। और क्यों तमाशा बना के रखते हैं, क्योंकि उनको धोखे में डाल रखा है इस दुनिया की जिंदगी ने। दिस इज द ट्रू डायग्नोसिस। उनका प्रॉब्लम क्या है, दुनिया को उन्होंने सब कुछ समझ लिया है,
انہوں نے یہ جو ٹرانزٹری لائف ہے، یہ جو ٹیمپرری ورلڈ ہے، یہ جو پریزنٹ ورلڈ ہے، وہ ان کو ڈیسیو کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ان کو اپنے میں اتنا ایبزارب کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈس اوبیڈینٹ ہو کے رہ گئے، وہ وکڈ ہو کے رہ گئے، وہ ایول ہو کے رہ گئے، وہ اس دنیا کے گلیمر سے، اس کی شان و شوکت سے، اس ٹیمپرری زندگی سے وہ لوگ بہت زیادہ ڈیسیوڈ ہیں اور بہت بیوچڈ ہو گئے، سمجھ لے کہ وہ اس کے اثر میں آ گئے ہیں کہ یہ دنیا، اینڈ ٹوٹلی دے ہیو فارگوٹن کہ آگے آخرہ بھی ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ بلیو کر لیتے آخرہ میں تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتے، کبھی بھی وہ اس دنیا میں اتنے گم نہیں ہوتے، اتنے اندر گھس نہیں گئے ہوتے، اس دنیا کو بھی انجوائے کرتے، دنیا میں بھی مزے کرتے، دنیا میں بھی اچھے کام کرتے، اور اس دنیا کے اچھے کاموں کی وجہ سے آخرت بھی ان کو مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، نہیں لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں مذکر، اور ان کو یاد دلاؤ کہ ایسا نہ ہو، قرآن سے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی شخص بھی اپنے کیے کی وجہ سے پھنس نہ جائے۔ تو یہ آیا ہم کو کیا ریمائنڈ کری؟ دس پارٹ آف دی آیا ہم کو ریمائنڈ کر رہی ہے کہ ہم ان کو ریمائنڈ کریں، ہمیں انسٹرکٹ کر رہی ہے کہ ہم ان کو انسٹرکٹ کریں، کیونکہ کنٹینوسلی ہم ان کو پریچ کریں، کس چیز سے؟ قرآن سے پریچ کریں، اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں ڈالتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں کہ یہ پنشمنٹ آپ کو مل سکتی ہے، یہ بوائلنگ واٹر آپ کو مل سکتا ہے، یہ پینفل عذاب آپ کو مل سکتا ہے۔ تو ان کو یہ سب بتائیں کہ جو کچھ آپ نے ارن کیا یہ اسی کے بنا پہ آپ کو ہو رہا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ پہ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ پھر ان کے پاس لیس لہ من دون اللہ ولی، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی پروٹیکٹر نہیں ہوگا، کوئی انٹرسیسر نہیں ہوگا، اور کوئی کمپنسیشن، کوئی فدیہ بھی ان سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے ان کے لیے جو پنشمنٹ ہے، ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ دے ول ہیو ٹو ڈرنک دا بوائلنگ واٹر، جو آپ کے انتڑیوں کو جلا ڈالے گا اندر سے، اس کو وہ کہتے ہیں نا بھسم بھسم کر دے گا، اور پھر سفر جو ان کو پینفل سفرنگ ملے گی اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ہم تو چھوٹی سی ہمیں چوٹ لگتی ہے، ہم کتنی دیر تک ہم بل بلاتے رہتے ہیں، ذرا سا میرا کٹ گیا پرسوں ہاتھ تو میں کہتی اللہ دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے، وہ دکھ پتہ نہیں کیسا ہوگا، اللہ ہم لوگ کو سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس کا ہم سیکھتے کیا ہے؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مسلمان کو یہ کمانڈ کیا گیا، یہ انسٹرکٹ کیا گیا، یہ حکم دیا کہ ان کے زر جو ہے فعل الامر ہے، کہ آپ ان کو چھوڑ دو بائی ورڈ اینڈ بائی ڈیڈ، جو ریلیجن کو ایز اے پاس ٹائم لیتے ہیں، ایز اے پلے لیتے ہیں، ایز این امیوزمنٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈسکرپشن صرف اس لوگوں کے لیے، اٹ اپلائز ٹو اینی ون اینڈ ایوری ون جو اپنے فیتھ کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے، جو اپنے فیتھ کو، اپنی ورشپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے، جو اپنی بلیفز کو غلط کر رہا ہے، اپنی پریکٹسز غلط کر رہا ہے، اس کا عمل، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا کردار، اس کے مورلز، اس کے ویلیوز، اور اس کا جو لیگل کوڈ، سب چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کو بھی اپلائی کرتا ہے جو کہ لیجسلیشن دیکھتے ہیں کہ یہ پرنسپلز ہیں، یہ لیجسلیشنز ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے دیے ہوئے لیجسلیشن پہ، یعنی کہ جو غیب کے بارے میں ریڈیکیول کرتے ہیں، جب کوئی حکم آتا ہے قرآن کا تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، او قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، او قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کے متعلق مطلب غیب کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جو مطلب روزے پہ میں نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی لوگ روزے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کتنا مذاق اڑتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اسلامک رولز جو ہیں اباؤٹ میرج اینڈ ڈیورس، میرج اینڈ ڈیورس کے جو رولز ہیں اس میں بہت سارے رولز جو ہیں جو عورتوں کے فیور میں ہیں، اور بہت سارے رولز ہیں جس میں یہ ہے ایک چینز بنائے ہوئے، ریسٹرینٹس بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کہ عورت یہ نہ کرے، عورت وہ نہ کرے۔ تو وہ کس لیے کہا ہے؟ تاکہ عورت کی چیسٹٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، عورت کی حیا اور عورت کی جو عزت ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ جب اس عزت کو عورت مینٹین نہیں کرے گی تو وہ حالات اس کے لیے بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریسٹرکشنز ہمارے لیے ہی لگا کے رکھے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مطلب ان لوگوں کو بھی یہ اپلائی کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ایبسولوٹ سورینٹی کو نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک اینڈ لیگل فیلڈز میں جو اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں جانتا ہے، تو ہر مسلم کو یہ کمانڈ ہے کہ ان سے دور رہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رہے، ایکسیپٹ ان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں میرا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، آپ کا کنسرن ہے، آپ اس سے بات کریں، آپ اس کو دعویٰ دیں،
تو ہر بندے کو دوسری چیز ہم کیا سیکھتے ہیں, ہمیں دعوت دینا, دوسری چیز ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہر سول کو خود ہی اپنا اکاؤنٹ دینا ہوگا. کوئی رینسم کام نہیں آئے گا, کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا, کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. تو اور یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے خود بھی یہ تو ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں, میں اور آپ بھی اگر اپنے ریلیجن کو ایز این امیوزمنٹ لے لیں, اس دنیا کی گلیمر میں آ کے, اس دنیا کی ڈسیپشن میں آ کے, تو ہم بھی تیار ہو جائیں کہ ہمارے لیے بھی کہ ایسا دردناک عذاب ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آئیڈولیٹرز تھے, جو بت پرست تھے, وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ اس زمانے میں مکے کے کعبے کے ارد گرد کیا کرتے تھے, آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ نیکڈ ہوتے تھے اور وہ طواف کرتے تھے, ان کا جو جاہلیہ طواف, and they used to clap and they used to sing and they used to dance. یہ کہتے تھے یہ ان کا ورشپ ہے. آپ یہ بتائیں, آج آپ نے نہیں دیکھا لوگوں کو یہ کرتے ہوئے مزاروں پہ جا کے, جو ڈیڈ سینٹس کے مزار ہوتے ہیں ادھر جا کے وہ کیا کرتے ہیں, ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, قوالیاں کر رہے ہوتے ہیں, شرکیاں قوالیاں, شرکیاں نشید, داتا دینے والا ہے اور خواجہ دینے والا ہے, اور اس قسم کی چیزیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سب وہی جاہلیہ دور کی چیزیں ہیں جو اسلام نے اپنے لیے لے لیا. جب بھی کبھی بھی آپ مسلمانوں کی کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ پورٹرے کر رہے ہیں کوئی بھی میڈیا, ناٹ دا پاکستانی میڈیا, پاکستان بھی کرتا ہوگا لیکن جو بھی کر رہے ہیں ان کو ضرور وہ درگاہ بتائیں گے, وہ مزار بتائیں گے, اور وہاں پر قوالی چل رہی, نشید چل رہی, ڈانس ہو رہا ہے, سنگ ہو رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس نے اپنے دین کو اس طرح کر کے لے لیا, کھیل لے لیا, امیوزمنٹ لے لیا, بھائی اس طرح ناچو, اس طرح ناچو, یہ کرو وہ کرو, اس لائک بھنگڑے ڈال رہے ہیں وہاں پر. تو بس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے بھی یہ کیا ہمیں بھی یہی سزا ملے گی. تو ہمیں لوگوں سے امپریس, ایک اور چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے لیول سے, لوگوں کی طاقت سے, لوگوں کے جو سٹیٹس ہے دنیا میں, اس سے امپریس نہیں ہونا ہے. کسی کے گھر سے, کسی کی گاڑی سے, کسی کے ڈریس سے یو کین اپریشیٹ, یو کین سے آپ کے کپڑے بہت خوبصورت ہے, آپ کا گھر بہت پیارا ہے, آپ نے کھانا اچھا بنایا, ایوری تھنگ از اوکے, آپ کی گاڑی اچھی, بٹ دا تھنگ از ڈونٹ گیٹ سو امپریس کہ وہ دنیا آپ کو لگے کہ یہی دنیا ہے اور آخرت کو آپ بالکل بھول جائیں. وہ لوگ تو ڈیلیوڈڈ ہیں, ان کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یہ دنیا ہے. ہمارے لیے الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ آخرہ ہے. ایک کلیریفیکیشن اس میں, آلدو ہمیں کمانڈ کیا گیا ہے کہ ہم ان کی کمپنی کو نہ, ہم ادھر سے ہم چھوڑ دیں, لیکن ہم کو کمپلیٹلی, جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو بوائیکاٹ نہیں کرنا. بعض دفعہ ہمارے پاس, میں نے دیکھا مجھے پاس لوگ کہتے ہیں, آ کے کہتے ہیں یا فون کر کے کہتے ہیں فلاں میری بات نہیں مان رہا, فلاں یہ نہیں کر, میں نے تو بس ان سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا. دس از ناٹ دا کریکٹ ایٹیچیوڈ. ہم اگر ان کو بوائیکاٹ کر لیں گے, ان کو چھوڑ دیں گے, ہم کیسے دعویٰ ان کو دیں گے؟ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور اگر ہم نے دعویٰ نہیں دیا تو ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا دعویٰ دینے کو, اس کی پوری امت کو حکم ہے کہ دعویٰ دیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان سے بالکل ہی بوائیکاٹ کر لیں. ہم اللہ کی پنشمنٹ کو پھر نہیں, اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. تو اس سب کو سم اپ اگر کرتے ہیں کہ ہم نے جو آج جو آیت پڑھی, ہم نے ایک آیت پڑھی, آیت 70. یہ میں آپ کو میوٹ کر دیتی ہوں, 2-3 میوٹ نہیں ہوئے میں. آسک ٹو میوٹ میں نے کر دیا, اگر آپ خود میوٹ کر سکیں تو میوٹ کرنے, ویسے میں نے کر دیا آپ کو. تو اگر ان سب کو سم اپ کریں, جو ہم نے پچھلے دفعہ لاسٹ سیشن میں جو آیتیں پڑھی تھیں, اس میں بھی یہ لائب اور یہ اور بری اس سے دور رہنا, سب یہ سب تھا. اور آج جو ہم نے کیا آیت نمبر 70, یہ 3 آیتوں کو اگر ہم خلاصہ دیکھیں, اگر اس کی سمری دیکھیں, تو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ تینوں چیزوں کو ملا کے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ تم ایول انوائرمنٹ سے, خراب ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ. خراب ماحول اور بری صحبت, 2 چیزیں. ایک تو پورا ماحول ہی خراب ہے, اوپر سے بری صحبت. آپ ان لوگوں کو اپنے کلوز فرینڈز بنا لیتے ہیں جو آپ کو بھٹکانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. they will not tell you کہ آپ بھٹکیں, لیکن you get influenced by them. اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بری صحبت کتنا اثر کرتی ہے. آپ اگر ایک لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی بو آپ کے کپڑوں میں بس جائے گی, آپ کے جسم میں. اور اگر عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے پاس سے خوشبو آئے گی. سو دا روٹ کاز کیا چیز ہے, جڑ کیا چیز ہے تمام ایول کی, تمام کرائمز کی سوسائٹی میں؟ خراب ماحول اور بری صحبت. اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کے اندر سلائڈ ان کر گئے, اگر ہم اس میں پھسل گئے, اگر ہم اس کے اندر گھس گئے, it can be as deadly as poison. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ المطففین میں بتاتے ہیں, سورہ المطففین میں, سورہ نمبر 83 آیا نمبر 14, سورہ نمبر 83 آیا نمبر 14, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا یعنی نو, انڈیڈ, بل رادر, رانا علی قلوبہم. رانا کیا چیز ہے؟ رسٹ.
رسٹ ہے یا سٹین ہے علی قلوبہم upon their hearts ما کانوا یکسبون because of what they used to earn. ان کے دل کے اوپر ایک سپاٹ آ گیا، ایک سٹین آ گیا، ان کے دل کے اوپر رسٹ آ گیا، اور اسی لیے ان کے ہارٹ جو ہیں وہ رسٹی بن گئے. اور کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. اسی لیے جو چیز ہم کو تھرلی جو ہم کو ریزنیبل اپیئر کر رہی ہوتی ہے، اصل میں اگر وہ ریزنیبل نہیں ہے تو اس کے قریب نہیں جانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کہ ویریلی یعنی انڈیڈ جو بلیورز ہوتے ہیں جب وہ ایک گناہ کرتے ہیں when they commit a sin، ایک بلیک سپاٹ، ایک کالا دھبا جو ہے اپیئر ہو جاتا ہے کس کے اوپر؟ اس کے ہارٹ کے اوپر. یہ بلیورز کے لیے، ڈس بلیورز کے لیے نہیں ہے، وہ تو کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر نیکی کرتے کرتے ایک برائی کریں گے، ہم جیسے ہی کریں گے تو ایک سن کرنے سے ایک دھبا بلیک سپاٹ ہمارے ہارٹ کے اوپر آ جائے گا. پھر اگر ہم ریپینٹ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنٹینیو ہوتی ہے if he repents and abandons the sin and seeks forgiveness، یعنی اگر کہ وہ توبہ کر لیں گے، اس سن کو چھوڑ دیں گے، اس گناہ سے دور ہٹ جائیں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے، his heart will be polished، یعنی دوبارہ اس کا ہارٹ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا، پالش ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. لیکن بٹ if he increases in sin، اگر وہ کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، ایک دھبا لگے دوسرا ایک اور لگ جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ he increases in sin، تو the blackness increases. یہ ابن ماجہ میں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس طرح جب ہم ایک گناہ شروع کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں عادی ہونے لگ جاتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک کر لیا، چلو دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی کر لیا، اب تو عادی ہو گئے نا. تو ہر بندہ جو ہم رسپانسبل ہیں اپنے بچوں کو ریز کرنے میں، اپنے گرینڈ چلڈرن کو ریز کرنے میں، وی شوڈ ٹرائی آر بیسٹ کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو بری سوسائٹی سے، بری انوائرمنٹ سے، بری صحبت سے بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بری انوائرمنٹ سے اور بری سوسائٹی سے اور بری کمپنی سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. آیہ نمبر 71. آیہ نمبر 71. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الارض. پھر سے پڑھتی ہوں. کالذی، اٹ از لائک the one استہوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین. اگین along آیا، دیکھتے ہیں اس کے ایک ایک ورڈ کو. قل سے، یعنی کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اندعو. اندعو کے روٹ لیٹرز کے ہیں دال عین واو، جو ہم کہتے ہیں دعویٰ یا دعا. دعا یدعو دعاء یا دعوتن، دعا یدعو دعاء یا دعوتن، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں، کسی کو دعویٰ دینا ہے، کسی کو پکارنا. دعا کرنا کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، اللہ کو پکارتے ہیں. تو بھی انووک، تو انووک بھی کہہ سکتے ہیں، کال اپون بھی کہہ سکتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے سے اندعو، شیل کا مطلب ہے شیل، شیل ندعو، شیل وی کال اپون، شیل وی انووک من دون اللہ، یعنی شیل وی انووک اینی ون بسائڈز اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں، اللہ کو چھوڑ کے کہیے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو؟ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما لا what لا ينفعنا does not benefit us. نفع ینفع نفع روٹ لیٹرز ہیں نون فا عین، جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نفع، جو ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. ما لا ينفعنا what cannot benefit us، ولا يضرنا and cannot harm us. یدر کے روٹ ایسے ہیں ضاد را را، در یدر درن یا ادرارون، یعنی جو ہمیں which cannot benefit us and which cannot harm us، ہم اس کو پکاریں، ہم اس سے مانگیں، اور جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی اور نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، وَنُرَدُّ، نُرَدُّ کے روٹ لیٹرز کیا ہیں را دال دال، یعنی رد یا ردو ردن، یعنی ٹرن بیک، ریٹرن کرنا یا ٹرن بیک کرنا. وَنُرَدُّ and we turn back عَلَىٰ أَعْقَابِنَا upon أَعْقَابِنَا upon our heels، اپنے پیڑوں پہ، اپنی ایڑیوں پہ ہم واپس مڑ جائیں. بعد از ہدان اللہ، بعد یعنی after، is when ہدانا guided us اللہ، when اللہ guided us، کہ ہم دوبارہ اپنے ہیلز پہ واپس مڑ جائیں. ہدا یہدی ہدایتن، آپ سب کو معلوم ہے ہدایت کا مطلب، اس کا مطلب ہے ہدایت. تو کہہ رہے ہیں اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم واپس مڑ جائیں. کالذی، وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ بڑا خوبصورت، یہ بہت ہی اچھا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کالذی استہوتہ، استہوتہ کے روٹ لیٹرز ہیں ہا واو یا، ہا واو یا. اس استہوا یستہوی
इस्तिहवाउन, फॉर्म कौन सा है, फॉर्म 10, इस्तहवा यस्तहवी इस्तिहवाउन, यानी वो क्या चीज होता है, जो कि अपना रास्ता भूल जाए। तो यानी ये उस तरह का है, कल्लजी इज लाइक द वन के इस्तहवतहु शयातीनो, यानी जिसको शयातीन ने इस्तहवा, तो उसका रास्ता भुला दिया उसको, when like the one enticed him और made him lose the way, किसने, अशयातीन, द डेवल्स, जिसको शैतानों ने उसका रास्ता भुला दिया, फिल अर्दी हैरान, इन द अर्थ, और हैरान का मतलब हमारी तरह नहीं कि हम हैरान हो रहे हैं, इसका मतलब है हैरान, परेशान, कंफ्यूज्ड, इसका मतलब ये बिल्कुल ही भटका हुआ, हैरान हुआ हुआ। तो उर्दू में आप कहेंगे ये उस शख्स की मानिंद जिसे शयातीन ने बेयाबान में भटका कर हैरान हो, सरगर्दान छोड़ दिया, सरगर्दान कंफ्यूज्ड, परेशान छोड़ दिया, ये उसकी तरह है कि जो हिदायत पाके हिदायत से दूर हट जाए। लहू अस्हाबु यदऊनहु इलल हुदातिना, लहू उसके लिए हैं, फॉर हिम आर अस्हाब, आर कंपेनियंस, यदऊनहु हु आर इनवाइटिंग देम, हु आर कॉलिंग देम, इलल हुदा टू गाइडेंस, अतिना, यानी वो उसे कह रहे कम टू अस, हुदा तिना यानी दे आर कॉलिंग टू गाइडेंस, उसे कहते कम हियर, कम टू अस। अता याती इत्यानुन, हमजा अता या, हुदा तीना यानी उसको पुकार रहे हैं, वो लोग हैं जो कि गुमराही में नहीं पड़े, तो उनके लिए वो कंपेनियंस हैं जो अपने गुमराह हुए हुए, लॉस्ट हुए हुए कंपेनियंस को इनवाइट कर रहे हैं, फॉर हिम आर कंपेनियंस इनवाइटिंग हिम टू गाइडेंस सेइंग कम टू अस, इसके साथ ही उसको पुकार रहे होते हैं कि हिदायत की तरफ, कि आओ हमारी तरफ। कुल आप कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, ब्यूटीफुल, से आप उनसे कह दीजिए, इन्ना बेशक, इंडीड, हुदल्लाहि द गाइडेंस ऑफ अल्लाह इज हुवल हुदा, दैट इज द ओनली गाइडेंस। जब हुआ का लफ्ज बीच में आता है ना दोबारा से, यानी अगर आप सीधी तरह हुआ को छोड़ दें तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है कि इन अल्लाह जो है वो उसकी हिदायत जो है वो काफी, हुदल्लाहि अल हुदा भी कह सकते हैं, लेकिन हुवल हुदा यानी दैट इज द ओनली गाइडेंस। कह दीजिए कि यकीनन अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, हुवल हुदा दैट इज ही असल हिदायत है। वह उमिरना एंड वी हैव बीन कमांडेड, उमिरना हमारा से आया है कि वी हैव बीन कमांडेड, वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, वी हैव बीन कमांडेड, और मादी मजहूल में कि वी हैव बीन, पैसिव वर्ड है, उमिरना वी हैव बीन, यानी कि मादी मजहूल है, लिनुस्लिमा, ली यानी दैट वी सबमिट, लुस्लिमा वही है जिस तरह सबमिट करना, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फॉर्म 4 है, और सीन लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं। वह उमिरना एंड वी हैव बीन कमांडेड, लिनुस्लिमा दैट वी सबमिट, अल्लाह ने कमांड किया दैट वी सबमिट ओनली टू रब्बिल आलमीन, टू द रब ऑफ द वर्ल्ड्स, टू द रब ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी हमें हुक्म हुआ है कि हम तमाम जहानों के परवरदिगार की फरमाबरदारी इख्तियार करें, हम सबमिट करें, अताअत करें। इस आया 71 की तफसीर देख लेते हैं। ये आया कब रिवील हुआ था, ये उस वक्त रिवील हुई थी जबकि कुछ मुशरिकीन मक्का जो हैं उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप हमें फॉलो करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन को अबेंडन कर दें, ये उनसे कहा गया, यानी वो हिदायत याफ्ता थे। आप देखें इस आयत में हमने देखा जो हिदायत याफ्ता थे और वो हिदायत से पीछे मुड़ गए, तो उनके लिए कि उनको अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो मुशरिकीन मक्का जो थे, बुत परस्त जो थे, उन्होंने कहा आप हमें फॉलो करें, हमारे और अपने रिलीजन को, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलीजन है उसको आप छोड़ दें, अबेंडन कर दें। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रिस्पॉन्स सिखाया, खुद सिखाया। ऐसे ही जब कोई इन्वाइट करता है तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं से, कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए। और ये जो है अक्सर आप देखेंगे कि जब यहाँ पर जब दिस इज यूज्ड, कब इज यूज्ड होता है, जबकि रिकग्निशन होती है कि तमाम अथॉरिटी जो है वो अल्लाह को बिलोंग करती है। जब अल्लाह कह देते हैं कुल आप कह दीजिए, तब हमने किसी और की बात नहीं सुननी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह कह देते हैं और उनको चूज किया था एज ए नबी, एज द आखिरी नबी, कि आप ये मैसेज कन्वे करें, तो फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो करना पढ़ना जरूरी हो जाता था। तो इससे कैसे पता चलता है कि ये मैसेज बहुत सीरियस है। जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कह दीजिए, उसका मतलब ये सीरियस है बहुत। और हमें ये भी समझना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये कहिए, तो उनको कहना पड़ रहा था। तो उनसे क्या कहा जा रहा है कि
کہ آپ جو ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ورشپ کریں، اس کی عبادت کریں جو کہ نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، اور اگر ہم ایسے ایسے بندے کی ایسی آئیڈلز کی ایسی کی چیز کی اگر ہم ورشپ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمیں کوئی اٹ کی ناٹ ہارم اس ایٹ آل، کیونکہ دس از ٹرو بیکاز کیونکہ آئیڈلس ہو گئے، بت ہو گئے، سٹونز کی بھی تو کرتے ہیں، سٹون سے ہی بت بناتے تھے، لکڑی سے بھی بت بناتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، اسپرٹس کی، روحوں کی پوجا کرتے تھے، اینجلز کی، ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ڈیولز کی، شیاطین کی، یا دوسرے کسی انسان کی جس کو آپ اپنے سے اونچا سمجھ لو اور سمجھو کہ یہ میرا پیر ہے اور میں اس کی مرید ہوں، میں نے اس کی پوجا کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ سب ایک ہی چیز ہیں، ان میں سب ایک ہی کوالٹی ہے، ایک ہی ان میں کیا خصوصیت ہے، they cannot benefit anybody, they cannot harm anybody، نہ اسٹون، نہ ٹریز، نہ اسپرٹس، نہ اینجلس، نہ ڈیولز، نہ ہیومن بینگز، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ ایوری موومنٹ جو ہے پوری یونیورس میں جو اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اینی موومنٹ نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، تو کوئی بھی نہ اس کو روک سکتا ہے نہ اس کو کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری بلیف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اینی ٹائپ آف ورشپ جس میں کہ آپ کسی اور کو سبمٹ کر رہے ہیں، آپ کسی اور کو اپیل کر رہے ہیں، آپ کسی کو دعا کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو بتا دیا کہ یہ سب ایکشنز جو ہیں یہ اسلام میں غلط ہیں۔ تو اس میں جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم کو قرآن میں ہی بتا رہے ہیں کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، یعنی کہ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم توحید کو چھوڑ دیں گے اور ہم شرک میں گھس جائیں گے، تو ہم بھی یہی سیکھ رہے ہیں کہ we will be turning our backs towards اللہ، اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا اور پھر بھی ہم اپنا بیکس اس کی طرف کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم آئیڈولیٹری سے ٹو ریورٹ ٹو آئیڈولیٹری کیسے ہو گیا؟ جیسے کہ ہم اپنے ہیلز کو ریورس موومنٹ میں جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں پروگریس مل رہا تھا، ہم اتنا پروگریس اچیو کر چکے تھے، ہم ہدایت یافتہ ہو گئے تھے، ہم واپس پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اردو میں میرا خیال ہے پستی کا لفظ اچھا ہے کہ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جس کو شیاطین نے استہوت کا ہے، کہ جس کا شیاطین نے اس کو ایسے کر دیا کہ وہ they are wandering about in confusion throughout the land، ان کو پتہ نہیں ہم کیا کریں۔ آپ دیکھیں کل بھی کسی کا آیا تھا فیس بک پہ، میں پڑھ رہی تھی کہ وہ پہلے کرسچن تھا، پھر وہ ہندو ہو گیا، پھر وہ دوبارہ کرسچن ہو گیا، تو میں نے اس کے نیچے لکھا because he is confused because he is not even trying to find the true religion۔ اگر وہ ہمت کرے، وہ کوشش کرے اور وہ ٹرو ریلیجن کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ٹو سیک دا ٹرو ریلیجن، تو ٹروتھ اس کو مل جائے گا، لیکن وہ اس میں خوش ہے، کبھی کرسچن بنتا ہے کبھی ہندو بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگزامپل سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ڈس بلیف کی طرف ریورٹ کر جائیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے ہم نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے، تو اس کا مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک روڈ پہ چلتے ہوئے جا رہا تھا اور اس کے بعد وہ اس روڈ سے ہی لاسٹ ہز وے، یعنی ہی ٹک دا رانگ ایگزٹ سمجھ لیں، اور ڈیولز نے اس کو ایسی جگہ پہ لے گیا کہ وہ وہاں پر پریشان ہو رہا ہے، اور اس لیے یہ استہوت کا لفظ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لٹرلی اس کے میننگ ہے بلندی سے گرنا، ٹو فال فرام اے ہائٹ، یعنی وہ اتنی اونچائی پہ پہنچ گیا تھا، ہدایت کی طرف تھا، اور وہ اوپر سے گرا دڑام کر کے۔ تو جب اوپر ہائٹ سے کوئی گرتا ہے، کیا اسے پتا ہوتا ہے میں کہاں گر رہا ہوں، کس جگہ گروں گا، سیدھا جاؤں گا، ٹیڑھا جاؤں گا، مڑوں گا؟ سمجھے کہ کوئی پیراشوٹ پہ سے کوئی لینڈ کر، پیراشوٹ تو پھر بھی آتا ہے، اوپر سے گر گیا کوئی تو کس طرح گرے گا، اسے پتا نہیں ہوگا ویئر ہی ول فال۔ تو اسی لیے یہ ایکسپریشن یوز کیا، اس لیے میں نے کہا ورڈ بہت بیوٹیفل ہے، استہوت ہو، کہ اللہ تعالیٰ بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کس طرح اس کو اپنا راستہ بھٹکا دیتا ہے، یعنی کہ یہ کیا ڈسکرپشن ہے اس بندے کی جو مینٹلی انسین ہو جاتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا، جو کنفیوزڈ ہوتا ہے، جو حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں، پریشان ہے، سرگرداں ہے۔ تو ایسے لوگ جب ابینڈن کر دیتے ہیں اللہ کی گائیڈنس کو، اور وہ مین میڈ ریلیجنس پہ چلے جاتے ہیں، کانسیپٹس پہ چلے جاتے ہیں، لاز پہ، ویلیوز پہ، وہ پوری طرح اپنے آپ کو لاسٹ پاتے ہیں، دے آر ان ایبسولوٹ کنفیوژن اینڈ ایبسولوٹ لاس۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے دوست ہیں، وہ ان کو کمپینینز ہیں، ان کو بلا رہے کم بیک ٹو اس، ہم سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن وہ ریفیوز کر رہا ہے جانے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اگزامپل ایسی ہے جیسے کہ ڈیولز جو ہیں ٹو فالو دا ڈیولز آفٹر ریکگنائزنگ کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the person who is calling the people to the right path, to the straight path۔ کون سا پاتھ؟ ٹو اسلام۔ لیکن وہ بندہ جو کہ اتنا بہک چکا ہے، جو کہ بالکل ہی پرپلیکسڈ ہے، کنفیوزڈ ہے، وہ اپنے دماغ کو یوز ہی نہیں کر سک رہا ہے۔
وہ اپنے مائنڈ کو یوز ہی نہیں اپنی عقل کو یوز ہی نہیں کر سکتا، وہ چلا جا رہا ہے غلط راستے پہ، جبکہ لوگ اس کے فرینڈس اس کو پکارے چلے جا رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ. تو اسی لیے دا اسٹیٹ آف سچ اے پرسن کیا چیز ہے کہ وہ مس گائیڈڈ ہے، وہ گمراہ ہوا ہے، وہ بیفلڈ ہے. یہ سارے الفاظ بڑے پیارے الفاظ ہیں اور پوری طرح اپلائی کرتے ہیں. وہ ڈیول کی کال کو فالو کر رہے ہیں انسٹیڈ آف فالوئنگ دا پاتھ آف گائیڈنس. لیکن جب وہ صبح اٹھے گا، جب اس کو ہوش آئے گی، تب تک وہ آلریڈی ڈسٹرائڈ ہو چکا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ پھر فائنل بتا رہے ہیں قل ان الہدی ہدی اللہ هو الہدی، کہ اللہ کی جو گائیڈنس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہمیں ملی ہے، دیٹ از دی اونلی گائیڈنس. اینڈ واٹ ایور گوز اگینسٹ اٹ از مس گائیڈنس. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، قرآن اور سنہ پہ نہیں چلیں گے، تو ایوری تھنگ ایلس از مس گائیڈنس. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 39 آیہ نمبر 37، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ. And whoever Maman and whoever Yahdillah, whoever Allah guides, فَمَا لَهُ, then not for him is anyone to misguide. اگر آپ اللہ کی راہ پہ چل پڑے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. اپنے آپ کا میں نہیں کلیم کر سکتی، لیکن آپ سب کا یہ کہتی ہوں، آپ سب دیکھ لیں کہ جو سیدھے راستے پہ ایک دفعہ چل جاتا ہے نا، اس کو کوئی بھی راستے سے ہٹا نہیں سکتا، انلیس کو وہ اتنا ویک ہو جائے کہ شیطان اس کو ہٹا دے. تو جس کو اللہ ہدایت دے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور پھر لاسٹ میں اللہ کہتے ہیں وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اُمِرْنَا we have been commanded، کہ ہم تمام ہیومن بینگز جو ہیں اللہ کو سبمٹ کریں، اونلی اللہ کو سبمٹ کریں. یعنی اسی لیے اس کا نام اسلام ہے، ٹو سبمٹ ٹو اللہ. ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو یہ انسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ آپ ایبسلوٹلی کلیئر الفاظ میں ڈکلیئر کر دیں، کلیئرٹی کے ساتھ، کہ گائیڈنس از اونلی فرام اللہ. The guidance is only from Allah. اور اسی لیے ہم نے کس کو سبمٹ کرنا ہے؟ Only to Allah who is the Rabb of all entire universe، جو کہ رب العالمین ہے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ انٹائر یونیورس جو ہے وہ اللہ کو ہی سبمٹ کریے. چاند، سورج، ستارے جو بھی ہیں، پہاڑ، بادل، بارش، ہوائیں جو بھی، وہ سب کس کو سبمٹ کر رہی ہے؟ صرف اللہ کو. یہ تو یونیورسل ہے. باقی کیڑے مکوڑے سب کس کو سبمٹ کریے؟ اللہ کو. یہ ہم ایک انسان ہے، ہیومن بینگز ایک ایکسیپشن ہے، ایک ایکسیپشن ہے ہم آؤٹ آف دی انٹائر کریشن، کہ ہم میں کچھ سبمٹ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ایمفیسس کس چیز پہ ہے. انڈینائبل فیکٹ کیا چیز ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی ہے، جو اللہ کی، پوری دنیا اللہ کی لاز کو سبمٹ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک لاز ایسے بنائے جو which has been set in operation. کیسے ہوتا ہے؟ دن کے بدلے رات آ جائے، رات کے بدلے دن آ جائے، نہیں ہوتا ہے. سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اور کیسے پریسائزلی. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو نماز کی ٹائمنگز ہیں، جو ہمارے پاس سن سیٹ سن رائز سالوں سال کی ہیں، کیا وہ اپنے راستے سے؟ اور ہر روز آپ نماز میں، آپ فجر کے لیے الارم لگاتے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ ہر روز 1 منٹ 2 منٹ کا فرق ہوتا جا رہا ہے، مغرب میں فرق ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا سیٹ کیا ہوا ہے. کیا یہ کوئی ہیومن بینگ کر سکتا تھا؟ کیا وہ چاند، سورج، ستارے خود کر سکتے تھے؟ نہیں. They cannot do anything and they cannot even break away from it. اپنی مرضی سے وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. تو جس طرح یہ پوری یونیورس اللہ کے لاز کو فالو کر رہی ہے بایولوجیکلی، تو ہم بھی اسی لاز کو فالو کر رہے ہیں بایولوجیکلی، ہماری جو بایولوجیکل ہے. اور ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں سبمٹ اس چیز میں کرنا ہے جس میں ہمیں چوائس دی گئی ہے. بایولوجیکلی وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. جو اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا اسی طرح، ہماری دل اسی طرح دھڑک رہے ہیں جیسے اللہ چاہ رہا ہے. ہمارے دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، سب کچھ سب سبمٹڈ ٹو اللہ. کبھی سوچ لیں، صرف کیا چیز ہمیں تنگ کرتی ہے؟ ہماری سوچ. ہماری سوچ، ہماری نفس، ہمارا دل. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں چوائس ملی ہوئی ہے. کس چیز کی چوائس ملی ہوئی ہے؟ کہ ہم ہدایت کو فالو کریں، یا ہم ایرر میں سنک کر جائیں، مس گائیڈنس میں سنک کر جائیں، یا ہم بلندیوں پہ چڑھیں، یا ہم اپنے آپ کو پستی میں گرا دیں. اگر ہم چوز کرتے ہیں کہ اللہ کو سبمٹ کریں جس طرح ہم بایولوجیکلی کرتے ہیں، تو ہمارے تمام افیئر سیدھے ہو جائیں گے، اور ہارمنی ہو جائے گی، ایک آپس میں کوارڈینیشن ہو جائے گی بٹوین آور کانسٹیٹیوشن اینڈ آور ایکشنز. کیونکہ ہم بنائے ہوئے اسی لیے، ہمیں اللہ نے تخلیق اسی لیے کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں. ہمارے باڈیز اور ہمارے سولز آپس میں کوارڈینیٹ کریں گے. ہماری پریزنٹ لائف اور ہماری آخرت جو ہے، اس کے اندر ایک رابطہ ہو جائے گا، ایک کنٹینویشن ہو جائے گی. وی آر ڈوئنگ سم تھنگ to get to the akhirah. We are not doing something to go away from we can't escape the akhirah.
تو یہ ڈیکلریشن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو بولا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے تو کمپلیٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کیا. انہوں نے، کیونکہ وہ جو صحابی تھے، صحابہ تھے، وہ تو کیونکہ اتنے پیارے الفاظ ہیں، ہر ایک کو انسپائر کرتے ہیں. میں اور آپ بھی اسی سے انسپائر ہوتے ہیں. ہماری مائنڈ بھی اس کو ہمارے مائنڈ، ہمارا دماغ بھی، ہماری عقل بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ چلیں ہم اپنے آپ کو جو ڈیوائن انسٹرکشن ہے اس پہ فالو کریں، اور ڈیوائن ڈسٹرکشن ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو جب ہم ایک دفعہ ریکگنائز کر لیں اللہ کے دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ اور میں یہ بتائیں کہ کیا ہم اس راستے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس راستے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کل بھی میری ایک دوست سے بات ہوئی تھی، ہماری کلاس میں بھی ہے، وہ پاکستان میں، تو وہ کہتی جب ایک دفعہ اللہ نے ہمیں سیدھے راہ پہ چڑھا دیا نا، تو اب تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھو شیطان پھر بھی آپ کے ساتھ لگا میں اینڈ تک، لیکن وہ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ ناٹ پاسبل کہ ہم اللہ کو فالو کرنا چھوڑ، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اللہ کو فالو کرنا چھوڑ دیں؟ ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. تو اٹ از لائک ٹیکنگ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رانگ ایگزٹ لے لو اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آ سکو. جب آپ رانگ ایگزٹ لے لیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے جی پی ایس کو آن کرتے ہیں، یا آپ نے جی پی ایس نے بتایا اور آپ غلط چلے گئے، کیا ہوتا ہے؟ یو اگین، آپ اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں کہ کہیں میں نے غلط کر لیا، آپ دوبارہ آتے ہیں. لیکن جو ڈیوائن جی پی ایس ہے، ڈیوائن جی پی ایس کیا ہے؟ اللہ کا لا ہے، اللہ کا حکم ہے. اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، کتنے زیادہ مس گائیڈ ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کرو، اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو ہے آیا 72 میں چھوٹی سی آیت ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَأَنْ and that أَقِيمُوا الصَّلَاةَ establish the prayer وَاتَّقُوهُ and be conscious of it. اقیمو آپ سب کو معلوم ہے، ٹو اسٹیبلش، ایک وقت نماز، دو وقت نماز پڑھنا نہیں، ٹو اسٹیبلش، قائم کرنا، ہر وقت پڑھنا. قاف واو میم، اقامہ یقیم اقامتن، یعنی اس کو قائم کرنا. الصلاۃ یعنی نماز کو. واتقو، اتقا یتقی اتقاء، کس چیز کا ہے؟ فارم 8 ہے، کس چیز کا؟ واو قاف یا. اور کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو تقوی کے بارے میں بتایا کہ تقوی کیا چیز ہے. یعنی ایک شیلڈ ہے جس کو ہم اپنے ارد گرد لے لیتے ہیں، جس سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کس چیز سے پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے، سنز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں. اسی کو تقوی کہتے ہیں. تقوی میں، تقوی کہاں ہے؟ ہمارے دل کے اندر ہے. میرا تقوی آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے، آپ کا تقوی مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر ہمیں ایک جی پی ایس ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کمانڈز کیے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اس کے لیے میں نے کئی دفعہ، جو ہمارے نئی بہنیں ان کو شاید نہیں میں نے بتایا، تو میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ تقوی اختیار کرنا کیا ہوتا ہے. کہ آپ ایک خاردار راستے میں جا رہی ہیں جو کہ بالکل جھاڑیاں ماڑیاں کانٹے سب کچھ ہے وہاں پر، اور آپ نے جو ہے پینٹس پہنے یا بایا پہنا ہے، اسکرٹ پہنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے اندر ایسے ہی گھس جائیں گے؟ نہیں، آپ اپنے ابایا کو یا اسکرٹ کو اوپر کریں گے. تو وہ جو تھوڑا سا اوپر کر کے آپ ڈھونڈ کے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. آپ اس کو شیلڈ کی طرح یوز کریں تاکہ آپ کہیں جھاڑیاں آپ کے اندر، آپ کے پاس، آپ کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے کپڑوں پہ بھی نہ لگے، آپ کے جسم کو بھی نہ لگے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک، جب اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ واتقوا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل الامر ہے، دونوں فعل الامر ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے کہ آپ اسٹیبلش کرو پریئر کرو، بی کانشیس آف ہم، اردو میں ہے. اور یہ کہ آپ نماز قائم کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹی سی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَهُوَ الَّذِي and he is the one. إِلَيْهِ towards him یا to him. تحشرون you will be gathered. حشر یحشر حشرن، ہا شین را، اسی لیے کہتے ہیں یوم حشر بھی کہتے ہیں، جس دن ہم گیدر کیے جائیں گے. اور وہی ہے جس کی طرف ہمیں جمع کر دیا جائے گا. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، سب کچھ بہت کلیئر ہے. پھر بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ڈکلیئر کر دیا، لِنُسْلِمَ، ہمیں آیت ہے نا اس سے پچھلی آیت میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر رہے ہیں. کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ سرنڈر کر رہے ہیں رب العالمین کو. جب آپ نے یہ کر لیا، یہ ڈیکلیریشن ہو گئی، تو کچھ اور ڈیوٹیز بھی ہیں اس کے ساتھ سبمٹ کرنے میں. وہ ڈیوٹیز تمام کی تمام یہاں پر نہیں بتائی ہیں، لیکن ایک بتا دیا، جیسے خاص کر کہ ورشپ ہماری ہونی چاہیے. ورشپ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا، بلیور اور ڈس بلیور کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے. اس تو اسٹیبلش دا پریئر ان آل سرکمسٹانسز. بیمار ہے تو بھی آپ پڑھیں، کھڑے نہیں کے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیں، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے ہاتھ نہیں ہلا سکتے تو آنکھوں سے پڑھیں، لیکن پڑھیں. وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں. جو بھی ہے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، مرتے دم تک معاف نہیں ہے، جب تک کہ آپ کانشیس ہیں، جب تک کہ آپ بے ہوش نہیں ہیں.
تو جب تک نماز فرض ہے تو نماز ایک تو پڑھنا، دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹریس دیا. نمبر 2 وَاتَّقُوهُ اینڈ بی کانشیس آف ہم ایٹ آل ٹائمس. ان آل سرکمسٹانسز نماز پڑھیں، ایٹ آل ٹائمس بی کانشیس آف اللہ کا تقوی اختیار کریں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے بچا کے رکھیں، میں اور آپ. تو اب موسٹ اسینشیل تھنگ ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ. کہ ہم اللہ سب سے اس سے پہلے آیت میں یہ تھا کہ لِنُسْلِمَ، کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ، اور اکنالج کریں کہ وہ ربوبیت اسی کی ہے اوور دا انٹائر یونیورس. نمبر 2 آفرنگ آف ورشپ، یعنی کہ ہم اپنے ورشپ بھی پوری کریں، عبادات. اس میں وَاتَّقُوهُ میں سب کچھ آ گیا، اور جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ سب آ گیا. کہ یہ ہماری جو کانشیس ایٹیچیوڈ ہے نا اس کو ہم مولڈ کریں. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک ہم پوری طرح اللہ کو سبمٹ نہیں کریں گے، اور جب تک اللہ کا تقوی اختیار نہیں کریں گے. پھر لاسٹ ہے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی تحشرون، وہی ہے جس کی طرف آپ کو جمع کیا جائے گا. یعنی تمام کریشن جو ہے، تمام مخلوقات جو ہے، رب آف دا ورلڈ، رب العالمین کی طرف سبمٹ جو کریں گے تو وہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کی طرف جمع ہونا ہے. اور ہم وائز اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، ہم سب کا حشر ہوگا، ہم حشر نشر کہتے ہیں نا، وہ جب ہم سب اللہ کی طرف جمع ہوں گے وہاں حساب کتاب ہوگا. تو اگر ہم اس وقت سبمٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اب ہم آ گئے ہیں، بہت بھی ہو گئے، دوبارہ زندہ بھی ہو گئے، ریسریکٹ بھی ہو گئے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یا اللہ اب ہم سبمٹ کرتے ہیں، تو کیا ہم کر سکیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. Our submission has to be now. Our submission has to be before we die. And we know, none of us knows when we are going to die. بیکاز جب ہم اکاؤنٹ فار کریں گے، ان کے سامنے جب آئیں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے. تو ہماری بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم سبمٹ ابھی کر لیں، ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنی عبادات کو درست کر لیں، اور اللہ کا تقوی پوری طرح سے اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق دے کہ ہم ان سب چیزوں پہ عمل کر سکیں. صرف کہنا آسان ہے، میں آپ لوگوں کو کہہ دیتی ہوں، لیکن اس چیز پہ ہم سب کو اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے اندر انگرین کرنا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ ان آور لائفز. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میرے خیال یہاں رک جاتے ہیں. ابھی ایک اور آیت میں نے رکھی تھی، لیکن تھوڑا سا ٹائم میں کوشچن آنسر کے لیے چھوڑ رہی ہوں. اینی کوشچنس پلیز؟ سوال. آئی لو کوشچنس، پلیز. ایک تو کویسچن تھا پہلے سے ہی امینہ کا بیفور ایوری بڈی جوائنڈ، کہ وہ جو ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، الحمدللہ لوگ بڑے کھلے دل سے دے رہے ہیں. میں بہت امپریسڈ ہوں لوگوں سے کہ جو نہیں بھی دے سکتے ہیں وہ لوگ بھی دے رہے ہیں. میں آپ کو پریشر نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو $100 بھی دیتے تھے، ہمارے یہاں کے $100 کا مطلب ہے وہاں کا کتنا بن جاتا ہے، پتہ نہیں سم تھنگ 1000 بن جاتے ہیں، زیادہ بن جاتے ہیں. مطلب ہمارا اگر $1000 ہے تو وہاں کا ہمارا 2.25 لاکھ بن جاتا ہے. تو اگر ہم اتنا، تو اچھا خاصا زیادہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ول بی ایبل ٹو کلیکٹ. تو امینہ کا کویسچن تھا بیفور دا کلاس کہ پلیز بتا دو کہ گول کتنا ہے. گول میں نے آپ کو شروع میں ہی لکھا تھا، پہلے دن لکھا تھا کہ ٹوٹل گول جو تھا ہمیں $16,000-17,000 کا تھا. لیکن آئی ہیو بین آفٹر دوز گائز کہ پلیز گھر ڈھونڈو جو اس سے تھوڑا سا سستا مل جائے، ایسا فلیٹ ڈھونڈ لو جو اور غریب جگہ پہ ہو بے شک، لیکن اور تھوڑا سستا مل جائے. یعنی 40-45 ہزار ان کا جو تھا، اس کے بدلے آپ کوشش کریں کہ 35,000 ہو جائے، 30,000 ہو جائے. تو اگر ہمارا جو گول ہے 16-17,000 کا وہ نہیں بھی پورا ہوا، میں ابھی انشاءاللہ تعالی لکھ کے بھی ڈال دوں گی، پورے گروپ پہ ڈال دوں گی کہ ابھی تک کتنے کلیکٹ ہوئے ہیں، کتنے پلیج ہوئے ہیں پاکستان کا ملا کے، یہاں کا ملا کے، اور کتنے باقی ہیں. انشاءاللہ دس ول ہیلپ اس اچیو دا گول. بٹ آل آف یو پلیز ٹرائی، اپنے رشتہ داروں دوستوں سے کہیں جو بھی دے سکتے ہیں. اگر $100 بھی کوئی دے سکتا ہے تو 100 بھی دے دے. مطلب یہ نہیں کہ $100 کم ہے، ہمارے لیے $100 بھی بہت بڑی چیز ہے. وہ لٹل ڈراپس آف واٹر کہتے ہیں نا، دے میک دا مائٹی اوشن. تو آپ لوگ پلیز یہ کریں. تو یہ امینہ کے سوال کا جواب ہے. اور باقی یہ ہے کہ پلیز اور کویسچنس ریلیٹڈ ٹو دا کلاس اور دا قرآن اور اینی تھنگ ایلس، کیونکہ پچھلے دنوں میں سوال جواب کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا تھا. الحمدللہ آج ہماری واپس آ But you explained so detailed, I think that's why we don't have questions, because everything is explained. Why repeat the thing, kind of, it's like that. تم سب سمجھا تو دے دیتی ہے. ٹوٹل اتنا ہے ابھی تک ہمارے پاس پاکستان میں اتنا نہیں. اور I'm saying, no, I'm about saying about your our class. تم سب اتنا so well explained, so that's why we don't have any question. That's so good. مطلب میرا دل یہی چاہتا ہے، اور ہر دفعہ میں پھر بھی پوچھتی ہوں کہ تھوڑا شارٹ کر لوں. اچھا نہیں شارٹ نہیں کرو، اچھا تم لمبا کرتی ہو، اور still people can have question. میں تھوڑی اسٹوپڈ ہوں تو میرے پاس کوئی کوشچن نہیں ہوتا. السلام علیکم.
وعلیکم ہاں السلام. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایسے لوگ، ایسے مسلمانوں سے بھی دور رہا جائے جو کہ دین کو بہت ہلکا لیتے ہیں، اور جو ہے بات یہ ہے نا کہ اگر آپ ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی، بوائیکاٹ کر لیں گی، تو لیسن از کہ آپ ان سے کنارہ کش ہوں اس طرح سے کہ اگر آپ ان کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں اور وہ غلط باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس میں شامل نہ ہو. یہ پہلے کی آیات تھی، پچھلی دفعہ کی. اس دفعہ کی آیات تھی کہ آپ ان کو چھوڑ دو، لیو دیم الون. اگر آپ نے کوشش کی، سب کچھ کیا اور وہ نہیں مان رہے تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. ان کے نہیں بھائی تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اچھا اور زیادہ پیچھے ہٹیں گے. دا وے وی میک دعویٰ اٹ ہیز ٹو بی ویری نائسلی. اپنے آپ کو پریزنٹ سر آپ کر رہے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، توڑیں نہیں، ابینڈن نہیں کریں. مطلب آپ ان کو ملنے جی کہیں پر آپ کو دعوت میں ملے تو جی جی سلام دعا سمجھا. کرتے. کیونکہ بالکل کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دین کو لائٹ لیتے ہیں اور بالکل بالکل سیریس نہیں رہتے، اور نمازوں کی پابندی بھی نہیں کرتے، اور پھر بیٹھ کے جھوٹ بھی وہ بولتے اس ہیں، کی مرضی ہے. سب کچھ تم کرتے ہیں. اپنا اپنا ہاں پوائنٹ آف ویو دے دو, then it's ہاں them. They choose hell or they ہاں. choose اور heaven. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے آپ نے کہا تھا نا، مسلمان ایسے نہیں ہیں، ہاں بہت سارے مسلمان ہیں جو کہ نماز ہاں نہیں پڑھتے ہیں. میں دیکھ اپنی آنکھوں سے. کیونکہ ہماری فیملی میں بھی کوئی ہے، ان کو سمجھاؤ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ میاں معاف کرے، ہاں کوئی لیکن بات ہم ان کے لیے دعا کوئی بات کرتے نہیں. ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں اور آپ ان کو اچھی طرح سمجھائیں، اور جب جی. نماز کا ٹائم آپ اٹھ کے کھڑی ہو جائیں آپ ان کے اچھا ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے جتنے بھی پاکستانی ڈرامے جیسے دیکھتی ہوں، تو اس میں جب بھی وہ جب ضرورت پڑتی ہے ان کو اللہ سے قریب ہونے کی، تو سب سے پہلے وہ جاتے ہیں مزار میں، اور مزار میں جا کے دھاگا باندھتے ہیں. یہ ہمارے کلچر کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے، تو یہ ہاں. ہمارے ڈراموں کا سب سے تو بڑا نقصان تو کیونکہ یہ ہم تو ہمارے یہاں پہ کلاس لیتے ہیں اللہ کا، الحمدللہ ہم لوگ درس سن کے ہمارا دماغ بھی اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا ہے. ہاں لیکن پاکستان میں ابھی تک یہی کلچر ہے. Yeah, بالکل. we cannot control the ہاں whole world, we look ہاں for ourselves and our close one. That's it. پاکستان ہاں میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی ساری اس دنیا لیے کے لیے سیف ہو رسپانسبل جاتا ہے. نہیں کہہ سکتے. آپ یہ سنیں کہ کراچی میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی اس لیے سیو ہو جاتا ہے کہ کراچی میں عبداللہ شہبازی کا مزار ہے. جی جی تو یہ اب یس. کوئی دکھ ہوئی، کوئی سنے، ابھی کوئی سن سکتے ہیں کسی ہاں تو مطلب کس طرح سے شرک ہمارے اندر جا رہا ہے نا، بس اللہ کہ ہم کو محفوظ رکھے اور ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہے کہ اور اللہ آنٹیوں کو تعالیٰ لگا بس ہم And کو we بیٹھے. have to محفوظ raise رکھے. our voice in a very nice and beautiful way. We can't say تم یہ کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو. یہ سب کرنے سے بہت گڑبڑ ہوتا ہے. تو آپ آرام سے کہیں، آپ مطلب جیسے اللہ بتا رہے ہیں نا کہ ہمارے قرآن کے پیچھے بولی اچھا نہیں ہے. ہمارے میری قرآن کے پیچھے بہت یہ نہیں ہے. میں اپنا بولوں گی نا تو بولے کہ خود کون سی اچھی ہے. میری قرآن کے پیچھے بہت یہ ایسا ہے، میری قرآن کے پیچھے بہت یہ ایسا ہے. تو بولے کہ قرآن کی چٹر کون سی اچھی ہاں ہے، کوئی ایسی ہے. تو خیر ہاں، جب دیکھ ہم کے لوگ جب بولتی نا ڈراموں میں نے دیکھتے ہیں نا، بس ڈراموں میں نہیں دیکھتے بولتے تو بڑا ایسا عجیب نہیں لگتا ہے. بولتے. مجھے پاکستانی ڈراموں میں دیکھتی ہوں نا، بڑا عجیب لگتا ہے. میں کہتی ہوں مت دیکھو اللہ، یہ لوگ ڈرامہ، دیکھتی نہیں، کتنی گمراہیوں میں ہے نا. مت دیکھو مت دیکھو بیٹا. ڈرامہ. ہاں میں تو ڈرامہ کیونکہ مجھے وہ پتہ بالکل یہ نہیں دکھاتے ہیں کہ نہیں. چلو بھائی کوئی درس ہو رہا ہو، کوئی نمازیں پڑھ رہے ہوں یا کچھ ہو رہا ہو، لیکن آپ جب اپنے ضرورت اپنے پڑتی مذہب ہے کے اور مالک ہے بھائی. انڈیا کی اس کو جو تو اپنے سوچتے ہیں وہ چھوڑیں، تھوڑی کریں گے. اس کو چھوڑیں. یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو نہیں دیکھتی ڈرامہ، بالکل نہیں دیکھتی ہوں. ہاں صرف دیکھتی ہوں، لیکن مجھے کسی کے گھر گئی تو مجھے بتا رہی تھی، میری دوست ہے، اس کی امی کہتی ہیں دیکھو یہ ہے نا. میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے بتا رہی تھی دیکھو. میں نے کہا آنٹی اب ڈرامہ دیکھو نا، دیکھو یہ شادی شدہ ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ایک اور یہ دوسرے آدمی کے ساتھ ابھی گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، اس کے ساتھ یہ شادی کری، بینگ میرڈ اگین، پھر دوبارہ سے وہ شادی ہاں. کر رہی ہے. تو اس یہ چیزیں خیر ہونے والی ہیں. میں تو سمجھتی ہوں جہاں تک کہ لوگ ایسے ہیں. نسرین باجی، ڈرامہ دیکھنے سے پھر بھی ڈراموں میں بہت زیادہ مکافات عمل وغیرہ دکھایا جاتا ہے، تو پھر بھی ڈرامہ دیکھنا اتنا برا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب برائی ہوتی ہے تو برائی کو تقریباً میں نے آخر آپ میں کو اس نہیں کا کہا، وہ میں بتا نے آپ دیتے کو ہیں نہیں کہ کہا کہ آپ بالکل نہ دیکھیں. میں نے آپ کو کہا جب ہاں ایسے ڈرامے ہوتے ہیں نا جو اپنے ہاں آپ بالکل، کیونکہ میں تو ہاں بالکل نہیں دیکھتی. لیکن اگر یہ کہ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کو ایک لگ رہا ہے تھوڑا ٹائم گزر رہا ہے اس میں، چلو ہاں کوئی بات نہیں، اسی ٹائم گرین. اسی ہاں ٹائم میں بھی آپ کچھ اچھا کام ہر کر. اور اگر نہیں، میں نہیں، بھی ہر ڈرامہ نہیں دیکھتی. جیسے میری ممی بور ہوتی ہیں تو ان کو لگانے کے لیے کہ میں چلو وہ ممی تھوڑا سا ڈرامہ اچھی دیکھ لیں، باتیں لے لو، تو میں بھی بیٹھ بری جاتی ہوں. بات کو ٹریش کرو. ٹھیک ہے، اگر بھائی بالکل ہاں صحیح بات ہے، ڈرامے میں کوئی اچھی بات دی گئی تو ایکسپٹ اٹ ہاں اینڈ ٹرائی ٹو. ٹیک دا ہاں گڈ اینڈ لیکن بس ٹریش یہ ہے دا کہ بیڈ. ڈراموں میں مجھے ایک اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو مکافات عمل اسی میں دکھا دیتے ہیں اور ختم کر بہت دیتے ہیں ڈرامے کو. اچھا کرتے ہیں، اور شکر یہ تو جی دکھاتے ہیں. یہ مجھے بس اچھا لگتا ہے، چلیں، ورنہ تو بس یہ کہ فیشن اور یہ سب چیزیں ہیں تو بہت اور زیادہ کوئی شو آف یہ کوشچن ہے؟ چیز. اور کوئی کوشچن ہے کسی کا اس کے علاوہ؟ Any other question? Amina, you wanted to talk to Nahid Lakhani. You can do that after the class. ابھی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ after that. ٹھیک ہے نا؟ باقی سب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے انشاءاللہ. جی اللہ کا شکر ہے. تھرسڈے کا فی الحال تو پلان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے کو کلاس لوں گی، لیکن مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ تھرسڈے کو شاید نہ لے پاؤں.
تو آئی ول ریمائنڈ یو انشاءاللہ ٹمورو اباؤٹ اٹ، کیونکہ کچھ تھوڑی سی اتنے زیادہ چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں نا گھر کے اندر بھی ہر چیز میں کہ باہر کی بھی، کہ میں اس کو ابھی تک اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پائی ہوں. اور پھر وہ ICOI اروائن والے جو ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پڑھانے نہیں آ رہی ہیں، ان کو بھی مجھے کمٹ کرنا ہے. اور پھر ہماری IIOC والے جو ہیں وہ شیخ زاہد کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک کلاس عورتوں کی یہاں بھی لے لو. اگر اتنا سب کرنا پڑے گا اور سب الگ الگ کلاسز لیں تو میرے لیے پھر شاید یہ ہوگا کہ میں ونس اے ویک کر لوں. اف اٹس اوکے ود یو گائز تو میں یہ بھی کر سکتی ہوں کہ ایوری ٹیوزڈے کو کلاس لے لوں، تو تھرسڈے. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جو آپ کلاس وہاں سے دے رہی ہو نا تو وہی کلاس کا لنک آپ یہاں پہ دے دیں اور اسی وقت سب آپ کی وہ والی بات بھی وہ لیکچر سن. الگ چینل میں اپنے الگ ٹریک پر ہے نا. ہاں وہ کلاسیں کس چیز کی ہوں گی مجھے نہیں پتا. جیسے ICOI والے نے ان کو پتا تھا، اروائن والوں نے انہوں نے کہا کہ وہ نیو مسلمس کی کلاس ہے، تو وہ نیو مسلمس کی کلاس اچھا اچھا. مسلمس ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہی ان کا اپنا سسٹم ہے، وہ اپنا زوم پہ بلاتے ہیں. سو اس میں ہمارے جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں. اور ان کو پہلے پڑھاتی تھی اور پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا ایک دم سے، تو پھر ان کو یہی لگتا تھا کہ میں نے چھوڑ کیوں دیا. ابھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ عمرہ کر کے آئی تو کم از کم ایک کلاس تو ہمیں عمرے کے متعلق آپ کر دینا کہ واٹ ور یور فیلنگس اباؤٹ عمرہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آسان ہے انشاءاللہ کر لوں گی. اور پھر اس کے بعد جب شیخ زاہد کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کی کلاس کیوں نہیں لے رہی ہیں نا مسجد میں، تو مجھے ابھی ڈیسائیڈ بھی نہیں کہ ٹاپک کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں تم ٹاپک، میں نے کہا نہیں آپ ٹاپک چوز کریں، آپ بولیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو میرے پاس پرانے نوٹس ہیں جو میں آلریڈی پڑھا چکی ہوں ان میں سے کوئی ہو تو میرے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر میں نہیں ہو سکے گا تو میں پھر تھرسڈے کی کلاس چھوڑ کے صرف ٹیوزڈے کو لیا کروں گی. اگر ہمیں پورا گھنٹہ مل جاتا ہے تو وہ بھی اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ ونس اے ویک کم از کم پورا ہو جائے، اور جب ہو سکے گا تو ٹوائس اے ویک پھر دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس لیٹس ہوپ وی کین کنٹینیو. ہاں ہاں، زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور زیادہ سے ڈیٹیل میں بھی پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، اور پھر سمجھ سکیں، اس کو اپنے اندر ایبزارب کر سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ پہنچا سکیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد جزاک اللہ. الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم.